السلام علیکم خواتین حضرات. آپ نے کبھی کسی زو میں دیکھا ہے کہ جب خونخوار جانور جو ہوتے ہیں درندے ٹائپ کے شیر اور دوسرے، تو ان کو جب وہاں کا زو کا ورکر جب کھانا ڈالنے جاتا ہے تو شیر جو ہوتے ہیں وہ جالیوں کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت اٹینٹیو ہوتے ہیں اور وہ جالی میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ گوشت کے ٹکڑے لے کر آئے گا اور اوپر سے پھینکے گا. تو جس وقت وہ سامان لا رہا ہوتا ہے ان کی خوراک، تو یہ جانور جو ہیں یہ بہت اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھیں بالکل فوکس ہوتی ہیں اس آدمی پر اور کان بالکل چوکنا ہوتے ہیں، یہ ایکشن میں ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ٹکڑا پھینکے گوشت کا، یہ اس کو سب سے پہلے اچک کے حاصل کر لیں. بالکل یہی حال اس وقت سندھ کی سیاسی جماعتوں اور بہت سارے ٹھیکیداروں اور شعبہ حیات کی ہے کہ بس وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں. بہت اٹینٹیو ہے، سب اپنی اپنی راہ تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر کراچی کی حالت اچھی ہو جائے تو یقین کیجئے پھر آپ کو IMF سے، سعودی عربیہ سے، کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خراب حالات میں جس شہر کی GDP $300 بلین کے قریب ہے، تو اگر وہ پروگریس کرنے لگے تو وہ تو $600-700 بلین پہ پہنچ جائے. کسی ملک سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کراچی کو صحیح انداز سے چلا سکیں. اس کی بلدیہ ہو، کاسموپولیٹن سٹی ہو، اس کی پولیس ہو، فورس ہو، سب ادارے صحیح میرٹ پہ کام کر رہے ہوں، جو کہ نہیں ہے. اچھا، پرائم منسٹر نے اپنی طرف سے ایک بیسٹ کوشش کی کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ پیسے کا سندھ کے حوالے کیا. اس وقت کراچی میں آسمان سے پانی برس رہا ہے اور وفاق کی طرف سے نوٹ برس رہے ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے سندھ میں بہت بڑی نئی تبدیلیاں لے کر سامنے آئے گی. یہ دونوں چیزیں، بارش اور پیسوں کی برسات. اگر آپ سچائی سے جائزہ لیں تو آپ احساس کریں گے کہ ہم نے ابھی تک روزی پکچر تو سب نے دکھا دی کہ صاحب نالے صاف ہوں گے اور کچرا اٹھے گا اور ریل روڈ چلے گی اور ٹرین اور بس چلے گی. یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ان اچھی باتوں کو حاصل کرنے میں کے دوران جو آبسٹیکل آئیں گے اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کیا ہوگا. دیکھیے، سندھ گورنمنٹ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کرے گی کہ ان تمام کلاز کو دور کروائے جو اس کے سامنے ہرڈلز ہیں اور جو پیسہ کھانے میں مانے ہوں گے. مثلا اس کو ISI یا فوج کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئے گی اور وہ کہے گی، سندھ گورنمنٹ کہے گی کہ صاحب اس سے ہماری پروگریس میں فرق پڑ رہا ہے، آپ نالے والے صاف کیجئے اور آپ یہاں سے جائیے یا ہمیں پیسے دے جائیے، ہم خود کچھ کر لیں گے ورنہ وہ نہیں کرنے دیں گے. ایک ان کی کوشش یہ ہوگی. دوسری ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ PTI سے کسی صورت جان چھڑائیں، کراچی کی جو PTI ہے، کیونکہ وہ نظر رکھی ہوگی، ہر پروجیکٹ پہ وہ نظر رکھے گی، تو وہ ان کی راہ میں بہت بڑی ہڈی ہوگا. اچھا دیکھیے، اصل پروگریس تو یہ ہوتی کہ اگر پرائم منسٹر وہاں پہ آ کے کاسموپولیٹن سٹی کا ڈھانچہ وہ کرتے اور ان سے کہتے کہ تم نے وفاق سے تو 18ویں ترمیم کی شکل میں اختیارات سارے لے لیے، ضرورت سے زیادہ اختیارات لے لیے، اب جو اختیارات تمہیں دینے ہیں، ڈیلیگیٹ کرنے ہیں سٹیز کو، تحصیلوں کو، چھوٹی جگہوں کو، وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ 2013 میں انہوں نے کراچی کا گلا گھوٹ کے رکھ دیا، ایسی چینجز کرائیں. بات جو تفصیل سے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کچھ کیا ہے، میں چھوٹے سے وقت میں وہ بیان نہیں کر سکتا. اب کوشش یہ ہوتی ہے، اگر بڑی چینج ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں بگ چینج، کہ آپ کوئی انسٹیٹیوشن قائم کرتے، کوئی اسٹرکچر نیا ڈیولپ کرتے ترقی کے لیے جو مستقل چلتا رہتا. ہم وہ پرائم منسٹر اس وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ 18ویں ترمیم ان کو ایسا کرنے سے روکتی ہے. تو انہوں نے پیسے دے کے جو بھی بیسٹ کر سکتے تھے وہ کیا. اب مراد علی شاہ اینڈ ٹیم کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ نہ تو پروونس میں جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کریں، اور اگر ایسا نہ ہو جائے کہ وفاق آ کے جو پروجیکٹ اس نے اپنے ذمہ لیے وہ مکمل کر کے چلی جائے اور ان کے کام مکمل نہ ہوں تو یہ بہت بدنام ہوں گے اور بہت ہی پولیٹیکلی ان کو بڑے نقصانات ہوں گے. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ
کہ دونوں طرف سے کوئی کام نہ ہو، نہ وفاق کی طرف سے کوئی کامیابی ہو، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو، نہ سندھ کی طرف سے ہو۔ مال اگر بن سکتا ہے تو بنائیے، ورنہ آگے بڑھیے۔ اچھا، اس کے بعد آخری حد کیا ہوگی؟ آخری حد یہ ہوگی کہ یہ شروع ہی سے تیز ہیں پرو ایکٹیو پروپیگنڈا کرنے میں، شروع سے، مثلا آج تک بھٹو کو زندہ کیا ہوا ہے، محرومی کا احساس آج تک چل رہے ہیں، سندھ کارڈ آج تک کھیل رہے ہیں۔ میں وفاق کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کراچی کارڈ اور سندھ کارڈ، اس کو آپ بھول جائیے، سچائی سے آنکھیں کھول کے جائزہ لیجئے، ان میں سے دم نکل چکا ہے۔ مثلا کراچی کارڈ دیکھیے، کراچی میں صرف اردو اسپیکنگ لوگ نہیں رہتے ہیں، 45 لاکھ پشتون رہتے ہیں، 20 لاکھ سرائکی رہتے ہیں، کتنے پنجابی بلوچ اور دوسری قومیں رہتی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا، بنگلہ دیشی بھی رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ تناسب نہیں ہے اردو اسپیکنگ کا جو 1950 میں تھا، شاید آدھا ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کراچی کارڈ کو الطاف حسین صاحب نے مکمل طور سے اس کی ہوا نکال دی ہے، اور کراچی والے بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو کراچی کارڈ میں اب کوئی دم نہیں ہے۔ یہی سندھ کا حال ہے کہ سندھ کا آج تک انہوں نے کارڈ بڑی چالاکی سے کھیلا ہے، لیکن مجھے بتائیے آج سندھ کی آبادی زیادہ ہے یا دیہاتی آبادی زیادہ ہے، رورل، یا یہ جو ہے شہروں کی آبادی زیادہ ہے؟ شہروں کی آبادی زیادہ۔ اور اگر آپ سچائی سے سینسس کرائیں، مردم شماری کریں، تو جناب یہ جو زیادہ سیٹیں یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اندرون سندھ، یہ بالکل کم ہو جائیں گی، اور یہ شہروں کی سیٹیں بڑھیں گی، خاص کر کے کراچی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کے لیے یہ آج تک 18ویں ترمیم سے ایڈوانٹیج لے رہے ہیں۔ پہلے سندھ کارڈ زیادہ تیزی سے کھیلتے تھے، آج کل 18ویں ترمیم کا کارڈ زیادہ تیزی سے کھیل رہے ہیں۔ اب جب بھی سینسز ہو گئے اور سچائی سے ہو گئے، دیانتداری سے ہو گئے، تو سندھ کارڈ میں اب وہ شدت نہیں ہے 1950 والی، یہ 2020 ہے۔ آج تک وفاق ہمیشہ ڈرتا رہا ہے سندھ سے، بلیک میل ہوتا رہا ہے کہ سندھ محرومی، سندھ محرومی، سندھ محرومی۔ محرومی جن میں تھی آج بھی ہے، کل بھی تھی، اور اللہ کرے پرسوں نہ ہو۔ جو لوٹنے والے وہ پہلے بھی لوٹ رہے تھے، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ سندھ میں یہ ہے، کرنا یہ چاہیے وفاق کو کہ اپنی کارروائی کا آغاز جو ہے نا کراچی ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن کام لاڑکانہ سکھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے لوگوں کو کہ دیکھو ایسے کام ہوتے ہیں، اور پھر کراچی کی طرف آنا چاہیے۔ کراچی بڑا شہر ہے اور وہ معاشی ہب ہے، تو اس لیے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے، اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ کارڈ سے بھی ہوا نکل چکی ہے، کراچی کارڈ کی بھی ہوا غائب ہو چکی ہے۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ مل کر، یہ دونوں قومیں جو ہیں، سندھی ہمارے اور ہمارے اردو اسپیکنگ، یہ وفاق سے ہمیشہ ایک تھوڑا سا کھچاؤ رکھتے ہیں دل میں اور ذہن میں، کیونکہ یہ کہتے ہیں پنجاب ہے، وفاق کا مطلب ہے پنجاب ہم پہ حکومت کر رہا ہے، اس پہ ان کے دماغ کے تار آ کے مل جاتے ہیں۔ اب یہ کوشش، آخری کوشش ان کی یہ ہوگی کہ سندھی اور اردو اسپیکنگ مل کر کوئی ایسا کوویلنٹ بانڈ بنائیں کہ پی ٹی آئی کو چھٹکارا دے اور وفاق پہ اب دوسرے انداز سے حملہ آور ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بہنا ہی ہے، وقت کو گزرنا ہی ہے۔ آج سندھ میں آپ کو بتاتا ہوں، سندھ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی دل سے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یار انف از انف، دا سندھ کارڈ ہم اس کو نہیں کھیلیں گے، تم کچھ ترقی کرو بھائی۔ پورے کے پورے سندھ میں جو یہ پیسے مارتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا پنجاب کی طرح 10%، 20%، تھوڑا لایا تو تھوڑا کھایا، نہیں، پوری رقم اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں۔ تو جو ایک بہت طبقہ ہے، وہ پاورفل طبقہ ہے سندھ کا، وہ ناراض بیٹھا ہے کہ یار 70 سال ہو گئے، اب تک تم جو ہے ہماری محرومی کا وہ کر رہے ہو، بھٹو کے نام کی روٹی ابھی تک کھا رہے ہو ہیں، اور پرو ایکٹیو ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بلاول کتنے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہر جگہ وہ کراچی میں اب آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اب حالات ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس انداز سے پروپیگنڈا کریں گے، اس انداز سے جئیں گے۔ آخری ایک بات میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ کچھ پارلیمانی الفاظ استعمال کیا کریں، آپ چور کو چور کہہ دیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بددیانت لوگ۔ بھائی مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی ہے، اور کم وقت میں چور کو چور کہہ کے اپنی بات پوری مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ 2 اشعار سنیے کہ وہ جو مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں بڑے زعفرانی لہجے میں اور ریشمی لفظوں میں قاتلوں سے بات کروں۔ منظر صاحب کے 2 اشعار ہیں کہ
ریشمی لفظوں میں قاتل سے نہ باتیں کیجیے، ریشمی لفظوں میں قاتل سے نہ باتیں کیجیے، ورنہ شان لب گفتار بھی گر جائے گی۔ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو، ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔